سے بڑا فرق عقیدہ آخرت کا فرق ہے۔ کافر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انکم محشرون حفاۃ عراۃ، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، اس طرح جمع کرے گا کہ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، عراۃ، ان کے جسموں کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے۔ یہاں احادیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، جو صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، علماء ہوں گے، نیک اور صالحین لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو سلامت رکھے گا اور ان کے جسموں کے اوپر کپڑے موجود ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ کئی قبروں سے اٹھیں گے تو پیدل چلیں گے، کئی لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی قبروں کے ساتھ ہی نورانی سواریاں ہوں گی، وہ ان سواریوں کے اوپر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جو کافر لوگ ہوں گے وہ اپنے چہروں کے بال وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ابھی تو ہم ٹانگوں کے بال چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو الٹا، کافروں کو الٹا کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، انسان قیامت والے دن یہ چہروں کے بال، سر کے بال کیسے چلے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ انسانوں کو ٹانگوں پر چلانے پر قادر ہے وہی کل قیامت والے دن ان کو چہروں کے بال گھسیٹ کر جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرُ، جب انسان کی آنکھیں چدیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان دوسروں سے یہ کہے گا کہ اب میں کہاں پر جاؤں بھاگ کر، کلا لا وزر، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ لا وزر، آج کے دن کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج کے دن کوئی ٹھکانہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، آج صرف تیرے رب کی بارگاہ میں تجھے جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا، اور تیرے رب کی بارگاہ ہی تیرا مستقل ٹھکانہ ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اور انسان کو قیامت والے دن بتایا جائے گا جو انسان نے آگے نیکیاں بھیجی ہیں، وأخر، اور جو انسان جو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کی نیکیوں کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا اور انسان کو اس کے گناہوں کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا۔ مکہ کے اندر جو لوگ تھے کافر، ان کا سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ یہی تھا جو قرآن کے اندر اللہ نے نقل فرمایا ہے، مَن یحیی العظام وہی رمیم، وہ یہ کہتے تھے کہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، نعیدہ، ہم اسی طرح انسان کا دوبارہ اعادہ کریں گے، انا کنا فاعلین، اور بے شک ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں کہ ہم انسان کو دوبارہ ویسے ہی پیدا کریں گے کہ جس طرح ہم نے انسان کو ابتداءً جو ہے وہ پیدا کیا۔ ہر انسان، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قیامت والے دن اپنی ریڑھ کی جو اس کی ہڈی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ زمین کے ذرات کے اندر بھی محفوظ فرماتا ہے، اور انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا، اس کے جسم کے اوپر گوشت چڑھایا جائے گا، ہڈیاں بنائی جائیں گی۔ یہ سارا معاملہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے، یہ مسلمانوں کا
عقیدہ ہے اور کافروں کا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کوئی نہیں ہے، صرف یہی دنیا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہو کر کتنا اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے لوازمات میں سے یہ چیز تو آ ہی جاتی ہے کہ انسان نے اللہ کو بھی ماننا ہے، انسان نے وحی کو بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے، لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے کتنا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ آپ اعمال دیکھ لیں، آپ افعال دیکھ لیں، کردار مسلمانوں کے دیکھ لیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں، زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں، اور اگر مرنا بھی ہے تو پھر ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ تو اس لیے ہمیں ہر عمل حدیث پاک کے اندر آتا ہے تو ہر نیکی کا عمل بلکہ ہر زندگی کا عمل اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، دنیا کے اندر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیری آنکھوں میں پردے ہیں اور تجھے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کے عجائبات نظر نہیں آتے، مشاہدات نظر نہیں آتے، تو پھر یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر عمل کے اندر دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان کی شار رگ سے بھی زیادہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کی شار رگ سے بھی زیادہ اس انسان کے قریب ہوں۔ تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ ہمارے جسموں کے اندر پختہ ہو جائے تو یقین کرے کسی کا بیان سننے کی بھی ضرورت نہ رہے، کسی کی تقریر سننے کی بھی ضرورت نہ رہے، اور کسی کے بعد اتنی یعنی کوئی بہت زیادہ اتنے لمبے کورسز کرنے کی بھی ضرورت نہ رہے، صرف یہ بات انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں کہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رکھا ہو، تو کاروبار کر رہا ہو، خواہ وہ ملازمت کہیں پر کر رہا ہو، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اور جس کے ذہن کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس بندے کے سارے اعمال خود بخود جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں۔ ایک ریڑی کے اوپر پھل بیچنے والا ہے، وہ اس کے اوپر بھی کرپشن نہیں کرے گا، خواہ وہ کسی بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی کوئی کرپشن نہیں کرے گا۔ اسے پتا ہوگا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اسے پتا ہوگا میرے گھر کے معاملات کیسے چلانے ہیں، باہر کے معاملات کیسے چلانے، میں نے کسی کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا طریقہ اور کیسا اخلاق میں نے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں دیکھے، مجھے میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مجھے جواب دینا ہے۔ جس طرح ہماری جلوتیں پاک ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے ہم جس طرح نیک بنتے ہیں، اسی طرح ہم تنہائیوں کے اندر بھی وہ ہے ہم نیک بنیں گے، اور ہماری تنہائیاں بھی اسی طرح پاک اور صاف ہو جائیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں تنہائیوں کے اندر بھی گناہوں سے محفوظ کر لے گا، صرف ایک عقیدہ پکا ہو جائے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دعا اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ